ان کے بابا کی شہادت کا پیغام لے کے وہاں پر پہنچا، اور پھر آگے لمبی بات ہے، لمبے گفتگو ہے، علامہ صاحب نے وہ تحریر فرمائی، فرمایا اب کل حسین بعبرۃ ترد الالہ مع الثواب، میں قوا حسین پر روتا رہوں گا ایسے غم کے ساتھ جو ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ فرمایا میرے آنسو نکلتے رہیں گے جب تک مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب کی امید ہے۔ تو برادران اسلام ایک دوسری روایت بھی ہے، اور یارو اس وقت میرے آقا حسین کی لخت جگر سیدہ فاطمہ صغریٰ پر کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب ایک پرندہ ان کے بابا کی شہادت کی خبر لے کے آیا ہوگا، اور اس نے اللہ سے زبان مانگی، اور سیدہ فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کو آ کے پیغام شہادت حسین دیا۔ اور برادران اسلام ایک دوسری روایت بھی ہے، روضۃ الشہداء میں وہ نقل ہے کہ ایک اور یہودی تھا، اس کا کہیں باغ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے معذور تھی، وہ کو علاج کے لیے باہر ایک باغ میں لے کے جا چکا تھا۔ اب ایک دن اس کا انتظام نہ ہو سکا، وہ کھانے پینے کے لیے سامان لینے کے لیے کہیں دور گیا، تو اس کی بیٹی نے کسی پرندے کے رونے کی آواز سنی، یہ میرے آقا حسین خود تو شہید ہو گئے، کافروں کو بھی شفا بخش رہے، خود تو شہید ہو گئے، خون حسین اب رنگ لا رہا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ کوئی پرندہ ہے جو رو رہا ہے، وہ گھسٹتی ہوئی کسی درخت کے نیچے پہنچی، ایک خون کا قطرہ گرا اس کی آنکھ کی جگہ پر، اندھی تھی اس کی آنکھ روشن ہو گئی، وہ آگے گزری، تھوڑا سا اس کے ہاتھ پہ گرا، اس نے اپنی دوسری آنکھ پہ لگایا تو وہ بھی روشن ہو گئی، اب اس نے وہ خون اپنے ہاتھوں پہ لگایا تو ہاتھ تندرست، پاؤں پہ لگایا تو پاؤں تندرست۔ اب اس نے اس کوے سے عرض کی، کوے سے کہا کہ تو کس کے لیے روتا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس نے اللہ سے اجازت طلب کی، مولا اگر حکم ہو تو اس سے گفتگو کر۔ اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم اس طرح اپنا دانہ دنکا چگنے کے بعد ایک درخت پر جمع تھے، ایک ندا آئی کہ اوے پرندو، میرے مصطفیٰ کے حسین لجپال کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، تم کھانے پینے کی فکر میں ہو؟ کہتا ہم سارے چلے گئے، ہم نے آقا حسین لجپال کے خون میں اپنے آپ کو ڈبویا ہے۔ اس نے وہ خون اپنے ہاتھوں پہ لگایا تو ہاتھ تندرست، پاؤں پہ لگایا تو پاؤں تندرست۔ اب اس نے اس کوے سے عرض کی، کوے سے کہا کہ تو کس کے لیے روتا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس نے اللہ سے اجازت طلب کی، مولا اگر حکم ہو تو اس سے گفتگو کر۔ اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم اس طرح اپنا دانہ دنکا چگنے کے بعد ایک درخت پر جمع تھے، ایک ندا آئی کہ اوے پرندو، میرے مصطفیٰ کے حسین لجپال کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، تم کھانے پینے کی فکر میں ہو؟ کہتا ہم سارے چلے گئے، ہم نے آقا حسین لجپال کے خون میں اپنے آپ کو ڈبویا ہے۔ اے اس اللہ رب العزت کی پیدا کردہ لڑکی، یہ وہی برکتوں والا خون ہے جس نے تجھے شفا عطا فرمائی۔ تو برادران اسلام، اس کا باپ آیا، لڑکی کو دیکھ کے حیران رہ گیا، اور یہ خون حسین کا فیض تھا خدا کی قسم۔ اس نے کہا یہ اس کا نانا سچا نبی ہے، جس کے بیٹے کے خون میں اتنی شفا ہو، وہ جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ خون حسین کلمے پڑھا رہا۔ اب کوفہ کی طرف روانگی ہوئی، اہل بیت اطہار کے قافلے کو قیدی بنا کے، جس طرح سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا تھا کہ وہ بناتک سبایا، کہ نانا جان تیری بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ کون محمد عربی ہیں کہ جن کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا؟ یہ کون سے وہ لوگ ہیں قاری صاحب کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عزت دینے پہ آئے تو ابو سفیان جب مسلمان ہوا تھا، میرے آقا نے فرمایا لوگوں، میں ابو سفیان کو یہ عزت دیتا ہوں، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی بچ جائے گا۔ فتح مکہ
سفیان کے گھر میں چلا جائے، حسین کے نانا نے کہا وہ بچ جائے گا، آج اسی ابو سفیان کی اولاد ہے جس سے اسی محمد عربی کی اولاد نہیں بچ رہی، اور ان کی، اور وہ کون محمد عربی ہیں کہ جب وہ جو حاتم تائی کی بیٹی قیدی بن کے آئی تھی اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میرے آقا حسین نے اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈالی، فرمایا محمد عزتیں خراب کرنے نہیں عزتیں عطا کرنے آیا، تو بیٹی ہوگی کافر کی مگر ہے تو بیٹی نہ۔ آج اسی محمد عربی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ سے باندھے جا رہے ہیں، اور 11 محرم کو کوفے روانہ کیا جا رہا ہے ابن زیاد کی طرف سے۔ اب ابن خولی، یزید ابن خولی، جس کے پاس میرے آقا حسین کا سر تھا، یہ بڑی معتبر روایت ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی۔ وہ جو یزید ابن خولی تھا، اب وہ جو دروازہ تھا عبید اللہ ابن زیاد کا وہ بند ہو چکا تھا، اس نے امام پاک کا سر اپنے گھر میں رکھ کے اوپر برتن دے دیا، اپنی بیوی، اس کا نام تھا نوار، بیوی کا نام تھا، خولی کی بیوی، کہا دیکھ تیرے لیے کتنی بڑی دولت لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا لایا ہے؟ کہا علی، حسین ابن علی کا سر لے کے آیا ہوں۔ اس کی بیوی اہل بیت کی محب تھی، کہنے لگی او بدبخت، آج کے بعد تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو نے میرے مصطفیٰ کریم کے حسین کے سر کو کاٹا ہے، جا میں تیرے نزدیک آج کے بعد نہیں آؤں گی۔ وہ خود روایت کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں سر حسین کے پاس آئی، میں نے دیکھا کہ ایک ستون کی صورت میں، ستون کی صورت میں، جس طرح یہ ہے نا موٹا ستون کی صورت میں سر حسین سے لے کر آسمانوں تک ایک نور پتہ نہیں جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ آ رہا ہے، بہرحال نور تھا جو سر حسین سے نکل کر آسمانوں کی طرف جا رہا تھا، اور سفید پرندے تھے، جتنے خوبصورت پرندے کبھی کسی نے دیکھے نہیں، وہ سر حسین کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ اور اس کے بعد اس یزید ابن خولی کی بیوی کو کسی نے اس گھر میں نہیں دیکھا، اس نے کہا تو بدبخت ہے، تیرے پاس میں نہیں آ سکتی۔ تو برادران اسلام، صبح ہوئی، ابن زیاد کے دربار میں امام علی مقام کے سر انور کو پیش کیا، وہاں پر اس بدبخت نے، بڑے مجمع تھا، لوگوں کو آنے کی اجازت تھی، اس بدبخت نے امام علی مقام کے سر انور کو اپنے سامنے رکھا اور چھڑی کے ساتھ میرے آقا حسین کے لبوں پر چھڑی لگائی اور کہا کہ تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تیرے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ اور وہاں پر صحابی رسول حضرت اور وہاں پر موجود تھے اللہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے اس کو بڑھ کر کہا او یزید تیرے رب ہاتھ کاٹ ڈالے، اپنا ہاتھ، ابن زیاد سے کہا کہ پیچھے کر لے اپنا ہاتھ، میں نے انہی ہونٹوں کو دیکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ ان کو بوسے دیا کرتے تھے، اپنی چھڑی کر لے۔ اس نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیرا سر اتار دیتا۔ آپ نے فرمایا بدبختہ، تو نے میرے مصطفیٰ کریم کی اہل بیت کا خیال نہ کیا، میرا تو کیا خیال کیا؟ اور وہ اس طرح محفل سے کہتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے کہ لوگوں تم نے آج ایک بدبخت کو اپنا حکمران بنا لیا ہے، یہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا، تمہارے نوجوانوں کو قیدی بنائے گا، اور اس نے میرے مصطفیٰ کریم کا خیال نہیں کیا، یہ تمہارا کیا خیال کرے گا؟ تو برادران اسلام، پھر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا امام زین العابدین اور اہل بیت کی وہ پاک بیویاں ایک پرانے اور پھٹے ہوئے لباس پہن کر وہ سامنے جب دربار میں تشریف لائیں تو انہوں نے کسی کو سلام نہ کیا۔ ابن زیاد بڑا بدبخت اور زبان دراز تھا، اس نے کہا یہ کون ہیں، یہ بی بی کون ہے؟ آپ نہ بولی، دوسری مرتبہ پوچھا نہ بولی، تیسری مرتبہ پوچھا آپ خاموش رہی، پھر ایک عورت نے کہا یہ زینب بنت علی ہے، یہ زینب بنت علی ہے۔ اس نے بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے کہا تعریف اس خدا کی جس نے تمہیں ذلیل کیا،
یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ابن زیاد نے کہا کہ اس خدا کی تعریف جس نے تمہیں یزید کیا اور تمہارے بھائی کو قتل کیا، تو اللہ رب العزت کے رسول کے شیر مولا علی شیر خدا کی صاحبزادی نے فرمایا بدبخت خاموش ہو جا، اللہ رب العزت ذلیل تو فاسقوں فاجروں کو کرتا ہے، ہم تو وہ ہیں جن کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں ایسے پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، تو ذلیل ہوگا تیرے ساتھ والے ذلیل ہوں گے۔ ہمیں تو اللہ نے نبوت کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے۔ کس کے ساتھ ممتاز فرمایا؟ نبوت کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے۔ تو برادران اسلام، اس بدبخت نے امام علی مقام کے سر انور کو بازاروں میں گھمایا اور بازار میں لٹکایا گیا، بے حرمتی کی گئی، اور پھر مسجد کوفہ میں آ کر منبر پر کھڑے ہو کر ابن زیاد نے خطبہ دیا۔ وہاں پر بھی ایک صحابی رسول کی شہادت ہوئی، وہ مولا علی کے دوست تھے، عبداللہ ابن عفیف ابن ازد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبینا سے زیادہ عمر کے تھے، مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ ابن زیاد منبر پر کھڑا ہوا، اس نے لاجپال حسین علیہ السلام کا نام لے کر کہا کہ اللہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ کاذب ابن کاذب کو ذلیل کیا ہے، جھوٹے کے بیٹے جھوٹے کو ذلیل کیا ہے۔ تو برادران اسلام، میرے مصطفیٰ کے وہ صحابی حضرت مولا علی کے وہ دوست تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرمایا بدبخت تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے ساری کائنات سے ممتاز کر دیا، تو بدبخت ہے، تو ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے، یہ تو عزتوں والے لوگ ہیں جن پر آج تو نے ہاتھ بڑھایا ہے۔ تو یارو، اس بدبخت نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر قبیلے والوں نے بچایا، پھر بھی بعد میں ان کو شہید کر دیا کہ یہ میرے سامنے بولے تھے۔ وہ بھی جان سارے حسین میں آقا حسین کے قدموں میں جا پہنچا، اور مولا علی کی محبت کی وفاداری اس نے بھی ثابت کر کے دکھا دی۔ اس کے بعد اس قافلے کو شمر اور دیگر سپاہ سالاروں کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ ننگے اونٹوں کی پیٹھوں پر حضرت مولا علی کی صاحبزادیوں کو، بیٹیوں کو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی گھر والی صاحبزادیاں تھی، شہزادیاں تھی، جن کا فرشتے بھی احترام کرتے، ان کو اس بے قدری کے ساتھ ننگی سواریوں کے پیٹھوں پر سوار کر کے رسیوں سے ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ کوفے کی طرف روانہ، شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ شمر ان کا سپاہ سالار بن کے چل رہا ہے۔ رستے میں وہ ایک مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہے، ایک عیسائی راہب ایک گرجے میں تھا، رات ہو گئی، شمر نے دستک دی، وہ جو راہب تھا باہر نکلا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ شمر نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ چند قیدی ہیں اور یہ چند باغی لوگوں کے سر ہیں، باغی لوگوں کے سر ہیں، آج ہمیں بازار میں کتابیں ملتی ہیں، امیر المومنین یزید اور باغی حسین، خدا کی قسم یہ وہی آواز تھی جو اس گرجے کے سامنے کھڑے ہو کر شمر کے منہ سے ادا ہو رہی تھی۔ آج بھی شمر کی اولاد اسی آواز پر متفق ہے، آج بھی۔ تو یاد رکھ لیجئے، یہ وہی آواز ہے جو شمر نے وہاں پر نکالی تھی، آج شمر کی اولاد وہی آواز نکال رہی ہے کہ باغی حسین نعوذ